15واں سبق مسلمان اور اسلامی اخلاق۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 15واں سبق ہر مسلمان کے لیے مشروع اخلاق سے مزین ہونا۔ ان اخلاق سے مزین ہونا جو ہر مسلمان کے لیے مشروع ہیں، انہی میں سے چند حسب ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، سچائی۔ پوائنٹ سیکنڈ، امانت داری۔ پوائنٹ تھرڈ، پاک دامنی۔ پوائنٹ فورتھ، شرم و حیا۔ پوائنٹ ففتھ، شجاعت۔ پوائنٹ سکستھ، سخاوت۔ پوائنٹ سیونتھ، وفاداری۔ پوائنٹ ایٹتھ، اللہ تعالیٰ کی تمام حرام کردہ چیزوں سے دور رہنا۔ پوائنٹ نائنتھ، بہترین ہمسائیگی۔ پوائنٹ ٹینتھ، حسب استطاعت ضرورت مند کی مدد کرنا۔ ان کے علاوہ دیگر وہ اخلاق جن کی مشروعیت کتاب یا سنت سے ثابت ہے۔ شرح: اچھے اخلاق انسان کی کامیابی عنوان اور دنیا و آخرت میں اس کی سعادت مندی کا راستہ ہے۔ انسان کو دنیا اور آخرت میں کوئی بھی بھلائی حسن اخلاق جیسی نہیں مل سکتی، اور نہ ہی برائی اور شر کو ٹالنے میں اس جیسا کردار کسی اور چیز کو حاصل ہے۔ اخلاق کی شان بہت بڑی اور مقام و مرتبہ بہت ہی عالی شان ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ما اکثر ما یدخل الجنہ، لوگ کس چیز کی وجہ سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے، تو آپ نے فرمایا التقویٰ و حسن الخلق، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ اور حسن خلق کی وجہ سے۔ مسند احمد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ۔ یہ پوری حدیث اس طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اکثر لوگ کس چیز کی وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ سے اور حسن خلق کی وجہ سے، اور پوچھا گیا اکثر کس چیز کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا منہ اور شرمگاہ کی وجہ سے، منہ سے بری باتیں نکالیں گے اور شرمگاہ سے حرام کریں گے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ حسن اخلاق ہے کیا؟ اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسن خلق یہ ہے کہ خندہ پیشانی سے ملے بلائی کے کاموں پر خرچ کرے اور تکلیف دینے والی چیز کو دور کرے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ بھی ارشاد فرمایا میرے نزدیک تم میں سے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں سے بہترین اخلاق والے ہیں۔ سنن ترمذی۔ امام البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ پوری حدیث اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک تم میں سے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے ہیں، اور میرے نزدیک تم میں دنیا میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن مجھ سے دور بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو باطنی بلا احتیاط بولنے والے، زبان دراز اور تکبر کرنے والے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ ایک دوسری روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ احمد، بخاری، الادب المفرد۔ اچھے اخلاق کے فضائل اور اس کے بلند مقام و مرتبہ کے بیان اور دنیا و آخرت میں اس کے اچھے نتائج و ثمرات میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال درجے کے اعلیٰ اور عظیم تر اچھے اخلاق اور حسن کردار کی تعریف کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بڑی شان کے اخلاق عظیم پر ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر با اخلاق اور کامل ادب والے اور حسن معاشرت والے بہترین معاملہ کرنے والے تھے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و سلام اور برکتیں ہوں۔ آپ ہر قسم کے اچھے اخلاق، اچھے معاملہ اور بہترین ادب میں لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرے۔ شریعت اسلام میں اخلاق کا باب بہت ہی وسیع ہے، جو کہ صرف مخلوق کے ساتھ حسن سلوک تک خاص نہیں، بلکہ یہ اخلاق اور آداب اللہ تعالیٰ اور بندے کے مابین بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اور بندوں کے مابین بھی۔ یہی وجہ ہے کہ جو کوئی بھی غیر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اس کے اخلاقیات سب سے زیادہ گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس انسان کے اخلاق کہاں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اسے رزق دے کر اس کی مدد فرمائی اور اپنے فضل سے ہر قسم کی نعمتیں اس پر انعام کی، اسے صحت و عافیت دی، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پاس پناہ پکڑتا ہے اور اس کے ہاں گریہ وزاری کرتا ہے اور عبادت کو غیر اللہ کے لیے بجا لاتا ہے۔ اس لیے اس انسان کے اخلاق سب سے بگڑے ہوئے اور برے ہیں، کیونکہ وہ شرک پر لگا ہوا ہے۔ ہر مشرک بد اخلاق ہوتا ہے، اس کا شرک کرنا ہی اخلاقی بگاڑ کا نتیجہ ہے، بلکہ سب سے پرلے درجہ کی بد اخلاقی شرک کا ارتکاب ہے۔ پس اس صورت میں بعض کفار کے بعض اچھے معاملات کی وجہ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ان کا یہ رویہ ان کی دنیاوی مصلحتوں اور قریبی مقاصد کے تحت ہوتا ہے۔ وہ اس پر اللہ تعالیٰ کے ہاں بروز قیامت کسی قسم کے ثواب کی کوئی امید نہیں رکھتے۔ فائدہ مند اخلاق وہی ہیں جن کا حامل اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہو، تاکہ بروز قیامت وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شرف اور جنت میں داخلہ کی سعادت سے بہرور ہو اور بلند درجات پر فائز ہو کر کامیابی حاصل کر سکے۔ فرمان الہی ہے: انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں چاہتے، اور نہ ہی وہ بدلہ اور معاوضہ قرض چکانے کے طور پر ایسا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے: کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے۔ بخاری۔ جو کوئی دنیاوی معاملات کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، تو اسے دنیا میں سے صرف اتنا کچھ ہی مل سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے، مگر وہ اپنے لیے آخرت میں ثواب کا نقصان کر رہا ہے۔ اسے بدلہ اور معاوضہ کے طور پر اچھے اخلاق اپنانے کا نتیجہ برداشت کرنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھی طرح سے جواب نہیں دے سکتے، اور نہ ہی وہ احسان کرنے والے کے ساتھ اچھی طرح سے سلوک کرنا جانتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ گندی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو وہ اپنے محسن کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ خیر خواہ ناصح لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے میں ان سے کسی بدلہ یا جزا کی امید یا انتظار نہیں کرتا۔ اس کی نظر اور امید اس چیز پر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن احادیث میں حسن اخلاق کی ترغیب وارد ہوئی ہے، ان میں قیامت کے دن حسن اخلاق کا ثواب بیان ہوا ہے کہ وہ انسان جنت میں داخل ہوگا اور اسے بلند درجات پر فائز کیا جائے گا، اور جیسے جیسے انسان اپنے اخلاق کی اصلاح کرتا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوتا جاتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی اپنے اجر و ثواب میں اس کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اگر انسان ایسا اللہ کی رضامند اور اس کی خوشنودی کے لیے نہ کرے بلکہ اس کا مقصد دنیاوی مصلحت ہو تو اس کا شمار انسان کے نیک اعمال میں نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ نیک اعمال کی شرط یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ثواب کی امید رکھی جائے اور عمل کرنے والے کا مقصود اللہ تعالیٰ کی قربت کا حصول ہو۔ خلاصہ کلام: اخلاق کا دین میں بہت بڑا بلند اور عالیشان مقام ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ کا مقصد یہاں پر ان جملہ امور اخلاق میں سے چند ایک اچھے اخلاقیات کی طرف اشارہ کرنا ہے جن سے ایک مسلمان کو متصف ہونا چاہیے۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہر مسلمان کے لیے مشروع اخلاق سے مزین ہونا، اور پھر ان جملہ اخلاقیات میں سے بطور اشارہ چند ایک کا شمار شروع کر دیا۔ تمام امور اخلاق بیان نہیں فرمائے، اسی لیے فرمایا انہی میں سے چند یہ ہے۔ سچائی: صداقت وہ سب سے بڑا اسلامی اخلاق ہے جو اسلام میں سچے مسلمان کی فضیلت ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر سچائی کو لازم پکڑنا ضروری ہے۔ بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کی تلاش میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ بخاری مسلم۔ سب سے بڑے مقام و مرتبہ والی اور اونچی شان والی سچائی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو۔ فرمان الہی ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا۔ پس وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی توحید میں اور اس پر ایمان میں، اس کی عبادت اور قربت حاصل کرنے میں سچا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ بخاری۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار ایمان کی سب سے بڑی شاخ اور اسلام کی سب سے اونچی بنیاد ہے، اور یہ اقرار اور گواہی سچائی کے بغیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتی، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے، سچے دل سے گواہی دے۔ صدق: سچائی کا مطلب ہے کہ دل اور زبان میں موافقت ہو، یعنی جو کچھ انسان زبان سے کہے اس کے دل میں بھی وہی کچھ ہو۔ اگر ظاہر و باطن اور اسرار و اظہار میں اختلاف ہو تو یہ نفاق منافقت ہے۔ بسا اوقات یہ نفاق اکبر ہوتا ہے اور کبھی نفاق اصغر۔ یہ سب کچھ ظاہر اور باطن میں اختلاف کے حساب سے ہوتا ہے۔ جب انسان ایمان کا اظہار کرتا ہو اور دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و انکار چھپایا ہو تو یہ نفاق اکبر ہے، اور اگر صداقت و وفاداری کا اظہار کر رہا ہو مگر باطن میں جھوٹ اور خیانت پوشیدہ ہو تو یہ نفاق اصغر ہے۔ اسے عملی نفاق بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، ترجمہ: منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ بخاری و مسلم۔ جب جھوٹ بولنا نفاق کی نشانی ہے تو بے شک سچ بولنا ایمان کی نشانی و علامت ہے۔ مسلمان پر سچائی کا اہتمام کرنا واجب ہے، اور چاہیے کہ سچائی اس کی صفت، زینت، جمال اور کردار ہو تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کردہ انعامات حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے جو اس نے اپنے سچے بندوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، امانت داری: دین میں امانت کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امانت کو زمین و آسمان پر پیش کیا، مگر وہ اس کی
منزلت اور شان کی وجہ سے اس کا بوجھ برداشت کرنے سے ڈر گئے۔ فرمان الہی ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا۔ بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور آدمی نے اٹھا لی، بے شک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے۔ امانت عمومی معنی کے اعتبار سے پورے دین کو شامل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے اور اپنی اطاعت گزاری کے لیے انہیں وجود بخشا ہے۔ ہر انسان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس امانت کی حفاظت اور اس کا خوب اہتمام کرے۔ لوگ اس سلسلے میں 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ 3 اقسام اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں: لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تاکہ اللہ عذاب منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، اور اللہ توبہ قبول فرمائے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پہلی قسم، جنہوں نے ظاہراً اس امانت کی حفاظت کی مگر ان کا باطن خراب تباہ و برباد ہے، یہ لوگ منافق ہیں۔ دوسری قسم، جنہوں نے ظاہری اور باطنی طور پر اصرار و اعلان میں اس امانت کو ضائع کر دیا، یہ لوگ مشرک ہیں۔ تیسری قسم، جنہوں نے ظاہری اور باطنی طور پر اصرار و اعلان میں اس امانت کی حفاظت کی، یہ لوگ مومن ہیں۔ امانت داری میں سے لوگوں کے حقوق حفاظت اور ان کے اقوال و مصلحتوں اور منافعات میں اور دیگر امور میں ان کے ساتھ وفاداری بھی ہے۔ انسان کے تمام حواس بھی امانت ہے۔ بروز قیامت اللہ ان کی بابت پوچھے گا۔ فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے، اور انسان کا مال اور اولاد بھی اس کے پاس امانت ہے، ان کے متعلق بھی بروز قیامت سوال ہوگا۔ فرمان الہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عنده اجر عظیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت کرو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ فتنہ یعنی امتحان اور آزمائش کہ کیا اس نے اس مال اور اولاد سے متعلق امانت کو ادا کیا ہے یا نہیں۔ ایک خیر خواہ مسلمان کا اخلاق یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس امانت کی نگہداشت اور خوب عمومی و خصوصی اہتمام کے ساتھ حفاظت کرے۔ پاک دامنی، پاک دامنی حرام چیزوں اور گناہ اور فحاشی سے اجتناب کی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے۔ فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اور چاہیے کہ بچے رہیں وہ جو نکاح کا مقدور نہیں رکھتے حتیٰ کہ اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے۔ سورۃ النور۔ جس کے پاس نکاح کرنے کی گنجائش نہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ پاک دامنی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ اطاعت گزاری میں اور تقوی کے حصول کے لیے حرام کاری سے دور رہے۔ اور ایسے ہی جس کے پاس مال نہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ کر رہے، کوئی دے یا نہ دے۔ حدیث مبارک میں ہے جو شخص سوال کرنے سے بچتا ہے
تو اللہ تعالیٰ بھی اسے سوال کرنے سے محفوظ ہی رکھتا ہے۔ بخاری مسلم۔ شرم و حیا۔ حیا مومن ایک عظیم الشان اخلاق وصف ہے جس سے اس کی ذات مزین ہوتی ہے۔ جب مومن میں حیا پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ہر بری اور گھٹیا حرکت سے رک جاتا ہے اور اعلیٰ اور فاضل اخلاق کو اپناتا ہے۔ اس لیے حیا سراسر خیر و بھلائی ہی ہے، صرف خیر و بھلائی کا سبب ہے۔ جب انسان میں حیا نہ رہے تو اس سے خیر و برکت ختم ہو جاتے ہیں اور اسے کوئی بھی برائی اور گناہ کرتے ہوئے ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: بے شک اگلے پیغمبروں کا کلام جو لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے کہ جب شرم نہ رہی تو پھر جو جی چاہے وہ کرے۔ صحیح بخاری۔ سب سے بڑی اور عظیم الشان حیا اللہ رب العالمین مخلوق کے خالق سے حیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی ایسا کام کرتے ہوئے نہ دیکھے جس سے اس نے منع کیا ہے، بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرتے رہے۔ اس حیا کی وجہ سے حرام کے قریب بھی نہ پھٹکے اور گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حرکت سے آگاہ ہے، آپ کا کوئی کام اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حیا یہ ہے کہ انسان اپنے حواس اور اعضاء کی حفاظت کرے اور اپنے پیٹ کو حرام سے محفوظ رکھے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ ترجمہ: اللہ سے شرم و حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر اور اس کے ساتھ جتنی چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت کرو، اور اپنے پیٹ اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو، اور موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کیا کرو، اور جسے آخرت کی چاہت ہو وہ دنیا کے زیب و زینت کو ترک کر دے۔ احمد ترمذی۔ یہ پوری حدیث اس طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرو جیسے کہ اس سے شرم و حیا کرنے کا حق ہے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم اللہ سے شرم و حیا کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، حیا کا یہ حق نہیں جو تم نے سمجھا ہے۔ اللہ سے شرم و حیا کرنے کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے سر اور اس کے ساتھ جتنی چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت کرو، اور اپنے پیٹ اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو، اور موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کیا کرو، اور جس سے آخرت کی چاہت ہو وہ دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دے۔ پس جس نے یہ سب پورا کیا تو حقیقت میں اسی نے اللہ تعالیٰ سے حیا کی جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن کہا ہے۔ صحیح الجامع۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ انسان کے حیا میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ برے تعامل و کردار اور بری اعمال و اخلاق سے دور رہے۔ یہ تمام امور حیا کے منافی ہیں۔ شجاعت۔ بہادری اور شجاعت کا استعمال اگر اپنے مقام پر اور درست ہو تو یہ عزت اور کامیابی ہے، اور غیر مناسب جگہ پر اس کا استعمال ہلاکت و بربادی اور جاہلیت ہے۔ مومن کی شجاعت کا اصل منبع اس کا ایمان اپنے خالق و مالک اللہ تعالیٰ پر پختہ توکل اعتماد ہوتا ہے۔ پس وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی کا خوف رکھتا ہے، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ سے غلبہ کا طلبگار ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کی عزت نفس اور ایثار اور اچھے اخلاق و عادات اسے اچھا سلوک اور نیکی و احسان کرنے پر ابھارتے ہیں، جو کہ اصل میں نفس کی شجاعت اور اس کی قوت ہے کہ اپنی محبوب چیز کی جدائی برداشت کرنا اور اپنے غصہ کو پیتے ہوئے عفو و درگزر سے کام لینا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے نفس کی قوت و شجاعت اور بہادری کی وجہ سے اپنے نفس پر ضبط کو بحال رکھا جاتا ہے، اور اس سے کسی بھی قسم کی نازع ایسے امر سے لگام دی جاتی ہے۔ فرمان نبی ہے، پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے، بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے بے قابو نہ ہو جائے۔ بخاری و مسلم۔
یہ حقیقی شجاعت و بہادری اور ایسا ملکہ ہے جس کی بدولت انسان اپنے دشمن پر غالب آ سکتا ہے۔ سخاوت، کرم نوازی، یہ مال خرچ کرنے اور عطیات بخشنے کو شامل ہے، اور اس کا حصول کریمانہ اخلاق کی بدولت ہی ممکن ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی مسلمان کی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کرم نوازی یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن برتاؤ، اچھا سلوک اور ان کی مدد کے لیے ہاتھ آگے بڑھانا اور ان کے ساتھ عمدہ اور پاکیزہ معاملہ کرنا۔ کرم نوازی میں مال خرچ کرنا، سخاوت اور کشادہ دلی اور عطیہ سے نوازنا بھی داخل ہے۔ فرمان الہی ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے۔ سورہ التغابن۔ پس کامیابی کرم نوازی میں ہے اور ہلاکت بخل اور کنجوسی میں ہے۔ وفاداری یعنی جو وعدہ یا عہد و پیمان کیا ہوا ہو اسے نبھانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو۔ سورہ انعام۔ پس مسلمان نے جس چیز کا عہد کیا ہو اسے پورا کرتا ہے۔ یہ عہد عقد، نکاح، خرید و فروخت اور دیگر تمام معاملات کو شامل ہے جو اس مسلمان کے اور اس کے دوسرے بھائیوں کے مابین ہوتے ہیں۔ پس مسلمان کی ایک نمایاں صفت اور اس کی زینت اور اعلیٰ اخلاق کی نشانی اس کا اہل وفا میں سے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام حرام کردہ چیزوں سے اجتناب، مسلمان ہر حرام چیز سے بچنے والا ہوتا ہے۔ وہ ڈر کر رہتا ہے کہ کہیں وہ حرام میں نہ پڑ جائے، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کے خوف، اس کی ناراضگی اور عقاب کے ڈر سے اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے دور رکھتا ہے۔ مسلمان بچنے والا ہوتا ہے، وہ حرام کاموں، برے اخلاق اور بدمعاملگی سے بچ کر رہتا ہے۔ وہ اپنے دین کی حفاظت اور اپنے اخلاقیات کی رعایت میں شر و فساد کے ساتھ اختلاط سے بچ کر رہتا ہے۔ بہترین ہمسائیگی یہ بھی عظیم الشان اسلامی اخلاقیات میں سے ایک ہے جس کی تاکید شریعت مطہرہ میں آئی ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جبرائیل علیہ السلام مجھے اس طرح بار بار پڑوسی کے حق میں وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دے۔ بخاری و مسلم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا کون یا رسول اللہ، کون ایمان والا نہیں؟ فرمایا وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ بخاری و مسلم۔ حسن پڑوس، انسان اپنے پڑوسی کو کسی بھی قسم کی زبانی یا فعلی تکلیف دینے سے دور رہے۔ حسن پڑوس، انسان اچھا اور پاکیزہ معاملہ رکھے، پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے کا جو حکم دیا ہے اس میں ان کی اطاعت کرے۔ حسب استطاعت ضرورت مند کی مدد کرنا، یعنی جتنا انسان کے بس میں ہو اس قدر تعاون کرے۔ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور اللہ اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے، اور فرمایا، ترجمہ، جس آدمی نے کسی مومن سے دنیا میں مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو دور کیا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ صحیح مسلم۔ حاشا، یہ پوری حدیث اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کسی مومن سے دنیا میں مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو دور کیا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی مصیبتوں کو دور کرے گا، اور جس نے تنگ دست پر آسانی کی اللہ اس پر دنیا میں اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور اللہ اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے، اور جو ایسے راستے پر چلا جس میں علم کی تلاش کرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذریعہ جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں، اور جس شخص کو اس کے اپنے اعمال نے پیچھے کر دیا تو اسے اس کا نصب آگے نہیں
بڑھا سکتا۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ ان کے علاوہ دیگر وہ اخلاق جن کی مشروعیت کتاب یا سنت سے ثابت ہے، یہ اخلاقیات بہت زیادہ ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ نے جو کچھ ذکر کیا وہ ان عظیم الشان اخلاقیات میں سے ان چند ایک کی طرف اشارہ تھا جن سے ایک مسلمان کو بہرور ہونا چاہیے، اور جو کچھ ذکر کیا گیا ہے اس میں ذکر نہ کیے جانے والے کی طرف تنبیہ ہے۔ بعض اہل علم رحمہم اللہ نے اس سلسلے میں بطور خاص علیحدہ کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سب سے وسیع اور جامع کتاب امام بخاری رحمہ اللہ کی تصنیف ہے۔ یہ کتاب اپنی ترتیب، جمع نصوص اور سلف صالحین رحمہ اللہ کے آثار و مرویات میں سے دلائل ذکر کرنے کی وجہ سے اپنے باب میں بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے۔ 15واں